بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ 13 رجب کی رات میں شب ولادت بسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج کا یہ کلپ میرا 13 رجب کے اعمال 13 رجب۔ 13 رجب کو ہم کیا کریں؟ 13 رجب ایوری بڈی نوز کہ اٹس اے بگ ڈے۔ اتنا بڑا دن ہے کہ اس امام کی ولادت ہے کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہم نشین ہے، اس علی کی ولادت کا جشن ہے 13 رجب کو، کہ جو تنگیوں میں، سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے۔ دوستو، اٹس ریئلی بگ ڈے۔ جتنے آپ کی زندگی کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں ہرڈلز ہیں، جتنی آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، وہ دن آ گیا کہ کل کی صبح فجر سے لے کے پورا دن، پورا 13 رجب، اٹس اے بگ ڈے۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر میرے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں نا میرے گناہوں کے، اگر یہ پردہ ہٹ جائے، یہ کرٹن ہٹ جائے، تو دین یو ول ریئلائز کہ رحمت خدا کا نزول کیسے ہوتا، کہ وہ ہستی، اس پرسنالٹی کی ولادت کا دن ہے کل کی صبح، کہ جس کا انتظار اللہ کا رسول کر رہا تھا آلموسٹ 28 ایئرز تک، کہ میرا سکسیسر آ جائے تو دین آئی ول اناؤنس، اسلام کے بارے میں اناؤنس کروں گا۔ تو ہم سب کے لیے یہ عید کا دن، اور ایسی عید، عجیب بات یہ ہے، کل کی عید 13 رجب، اٹس اے بگ ڈے، بگ عید، اور سب سے بڑی عید اسی امام علی کی ولایت کا اعلان، جو عید الاکبر جسے کہتے ہیں، روز غدیر۔ دونوں عید میرے مولا سے منسوب ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے۔ میں سارے سننے والوں کو یہی بول رہا کہ شک نہیں کرنا، یقین رکھنا، اس لیے کہ اس علی کی ولادت کا دن ہے کل، کہ جن کا میرے مولا کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے سارے حجابات، پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ اس یقین کو کل ڈیولپ کرنا ہے۔ کل امام علی سے دعا مانگنا ہے کہ مولا مجھے کچھ یقین عطا کرو، جیسے آپ نے میسم کو دیا تھا، سلمان و بوذر و مقداد و، ان کے پاس یقین تھا، بلیف تھا، ویسا تھوڑا سا یقین ہمارے پاس آ جائے، اس کے بعد دیکھنا تم۔ تو کل کا دن کرنا کیا؟ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹمارو؟ کل جسٹ اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا، یہی ہے؟ نو۔ 12 رجب کی رات سے لے کے 12 رجب شب ولادت امام علی علیہ السلام سے لے کے صبح فجر تک ایک رحمت کا شیڈ ہے پورا تمہارے اوپر، مسلسل جو مانگو گے ملے گا۔ امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کل کی، آج کی رات 12 رجب کی رات غسل ضرور کرو۔ میں نے ہمیشہ غسل پہ سٹریس کیا ہے، اس لیے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنہ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت پہ غسل کرو۔ کیوں کرو غسل؟ غسل کرنے سے ہمارے پاس ایون نارمل ڈیز میں اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کو دعا مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نارمل ڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا غسل پہ اتنا سٹریس، اس لیے بول رہا کہ ہم سب کیا چاہ رہے ہیں کہ 12 رجب کو جتنی میری وشز ہے، جتنی میری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی چاہ رہے ہیں نا۔ 13 رجب کی مارننگ میں جو اللہ کی رحمت، بلیسنگ جو ہمارے آ رہی ہے زمین کے اوپر، وہ ہم کو کچھ مل جائے، تھوڑی سی ہم کو مل جائے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو غسل کے لیے یہاں تک کہا کہ نارمل ڈیز، بالکل نارمل ڈیز، آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کے لیے بھی حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ غسل کرو، حاجت کی نیت سے غسل کرو، کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، قربتاً اللہ۔ اس کے بعد صدقہ دے کے مصلی پہ جا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ یہ نارمل ڈیز۔ اب کل تو مشکل کشا کی ولادت ہے، اٹس اے ریئلی بگ ڈے۔ اگر آپ ریئلائز کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کل کا دن، آج کی رات سے لے کے 12 رجب مغرب کی رات سے لے کے شب 13 رجب مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا حال ہونے والا ہے، کیسے رحمت خدا آتی ہے۔
آپ سوچو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ تو what you think کہ آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، بٹ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے؟ پہلی چیز غسل کرنا، آج مغرب کے بعد، مغرب عشاء کے بعد غسل کرو، اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شب ولادت امیر المومنین کرتا ہوں، شب ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کرتا ہوں قربتاً للہ۔ پھر یہ بولو کہ اللہ میں یہ غسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے، میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کی رات زمان، تو آپ کو صحت رہے گی۔ تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کی رات تمہاری سلامتی۔ آپ سوچو اتنی بڑی رات جو دعاؤں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، آج کی رات اللہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ معاف ہو گئے تو رحمت آئے گی۔ اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کے لیے دعا کی، تو اس کو بھی سلامت رکھ، 1 سال کا پروٹیکشن ہے، تم کو ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے۔ امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، غسل کرنا، نیت کرنا صرف، اس کے میں بہت 3-4 بتا دیتا، اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تیری بارگاہ میں غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد بولو میں غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کا ایکسیپٹنس، اس لیے کہ امام علی ہمیشہ اس چیز پہ سٹریس کرتے رہے۔ میرا مولا دعائے کمیل میں کہتا رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم، سارے میرے مولا کے جملے۔ تو آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانا، گناہوں کی اگر تمہارے گناہ آج کی رات معاف ہو جائیں، یقین کرو میری بات پہ، میں یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ معصوم کے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی۔ میں چاہتا جو بھی آج میرا کلپ سن رہا پلیز تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرو، 15 منٹ سن لو، اس کے بعد اس پہ عمل کرو۔ تمہارا فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، انٹائر اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اردو ورلڈ کے لیے بات کر رہا ہوں، جو پوری دنیا میں سن رہا، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا ہر گھر میں امام علی کی ولادت کی خوشی ہر گھر میں، ہر کی زندگی میں دے۔ اور اس کے بعد دوستو غسل کرنے کے بعد امام کے ظہور کی بھی دعا کرنا، پھر جب مصلی پہ آنا تو سب سے پہلے پلیز غور سے سنو، سب سے پہلے تم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو گے شب ولادت امام علی علیہ السلام۔ 2 رکعت شکر کی نماز، کیوں؟ وائی 2 رکعت شکر کی نماز؟ اپنے اعمال شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت شکر پڑھو، اس لیے کہ تم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ پروردگار you have given me chance, you have given me توفیق کہ میری ہیلتھ کے ساتھ آج کی رات میں نے پا لیا۔ کتنی بڑی بات، ہو سکتا تم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہم کو کچھ ہو جاتا، یہ اس کا کرم ہے پروردگار کا، وہ کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے 12 رجب کی رات ہم کو دے دی، کہ اتنی رحمتوں کی رات۔ ہو سکتا آج ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، مولا کے نام پہ، امام علی کے نام پہ سارے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کر دے، ہماری زندگی کے سارے آبسٹیکلز دور ہو جائیں، ہمارے راستے کھل جائیں۔ تو پہلے اس کا شکر اللہ کا کہ اللہ تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے ہیلتھ کے ساتھ رکھا، صحت کے ساتھ رکھا، اینڈ یو ہیو گیون می توفیق ٹو ڈو دس اعمال۔ پہلے شکر ادا کرو، اس کے بعد 2 رکعت زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی نماز پڑھو، اور وہ زیارت پڑھو، زیارت امین اللہ، مولا کی مشہور زیارت امین اللہ پڑھنا۔ اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز امام زمانہ سے، کون سی؟ جو مسجد جمکران میں پڑھتے ہو، جو مسجد سہلہ میں پڑھتے ہو، جو سرداب مقدس میں پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز 100 مرتبہ دونوں رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا، بڑی مشہور نماز ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر کسی کو نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کریں، آئی ول آنسر یو۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت یہ امام سے سلامتی کی نماز پڑھنا، اور 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھو، اور آخری نماز دے رہا کہ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ ضرور پڑھنا۔ آج کی رات تم کو دعا کرنا امام کی سلامتی کے لیے کہ فرزند علی کو اللہ تو سلامت رکھنا، اور ظہور کرا دے کہ آئندہ 13 رجب ہم انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ کریں آئندہ 13 رجب۔ یہ ہو گیا بس آخری نماز، نماز حاجات۔ پہلی رکعت میں 1 علم، 1 مرتبہ سورہ قل، اور 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ 2 رکعت نماز، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حاجت کی، اپنے وشز کی، جو بھی آپ کے وشز،
1,00,000 ہے تو آج 1,00,000 پورا ہو گیا. ذرے کے برابر ہے, ڈراپس آف واٹر کے برابر ہے, لیوز کے برابر ہے, سٹارز کے برابر ہے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں حاجت کی شب 13 رجب ولادت باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قربت اللہ. پہلی رکعت میں الحم, ایک مرتبہ قل یا ایھا کا سورہ قل پڑھو, الحم سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون یہ سورہ. دوسری رکعت بالکل سیم ایسی, الحم سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون, بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو, بیوی کی ترتیب پڑھو. اس کے بعد دیکھو یہ نمازیں 4-5 میں نے نمازیں بتائی, یہ نمازیں پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دینا اور دعا بالکل مانگ, ایسے دعا مانگنا روتے ہوئے مانگتے. کیوں شرمانا نہیں, آج کی رات کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو اللہ نے رحمتوں کی رات رکھی ہے. مولا علی کی ولادت اور کسی اور کی ولادت نہیں, امام علی علیہ السلام کی ولادت ہے, مشکل کشا کی ولادت ہے. اگر آج تمہاری مشکل دور نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ اس کے بعد یہ ہو گیا ہونے کے بعد آپ دعا کیسے مانگنا. اچھا فجر تک آپ جو چاہے کرو, صلوات پڑھتے رہو, استغفار پڑھتے رہو. وہ یہ رات گوسپ کی رات نہیں ہے, پلیز گوسپ نہیں کرنا. اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا, نو 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 نو, یہ سب نہیں کرنا. اور صدقہ ضرور دو. جو میرے مولا کی فیوریٹ, جو میرا مولا کرتا تھا اس کا ایک عمل کر لو پلیز, میری غور سے سنو میری بات, یہ عمل ضرور کرنا. اس لیے کہ میرا مولا کے سیرت کے, مولا کے سیرت کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو بتاؤں, یہ سب کو کرنا. جو سن رہا یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ میں, جہاں میرا یہ کلپ جا رہا, میری خواہش آپ سے ہے, if you really want کہ تمہاری ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے, اس کے لیے کیا کرو, ایک یتیم کو, یتیم بچوں کو اور یا بیوہ ویڈو کو آپ کچھ کھانا بھیج دو, ایک آدمی کا, 5 آدمی, جو تم افورڈ کر سکتے. بیک ہوم, لندن والے کام بھیجیں گے, امریکہ والے کام بھیجیں گے, بیک ہوم جسٹ کال دیم. پاکستان میں, انڈیا میں, افریقہ میں, جہاں سے بھی آپ کا تعلق. کیوں؟ یہ میرے مولا کی سیرت کا پہلو ہے. امام علی کیا کرتے تھے, خلیفہ وقت ہے, رات میں روٹیوں کا انبار پشپ پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی, اور یہ کہتا تھا کہ اے بچوں میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. روٹیاں رکھتے تھے, یہ مولا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. آپ یقین کرو میری بات پہ, جو مجھے سن رہا ہے اس وقت, یقین کرو, جسٹ ٹرسٹ می. ایک یتیم کو کھلاؤ گے, ایک بیوہ کو دو گے, اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا, اوکے ویل ڈو اٹ, یہ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا. یو بلیو می, شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا. موت کو ڈالتا ہے صدقہ, موت کو ڈالتا ہے غریب کا کے لیے. اگر کسی یتیم کا تم پیٹ بھرا تو میری موت ٹل جائے گی, آنے والی بیماری سے بچ جاؤ گے. میری خواہش ہے آپ سے, جیسے کیوں مولا وائی آئی ایم سیئنگ دس, اس لیے کہ جیسے تم سیلیبریٹ کر رہے مولا کی ولادت عید, ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا. اس کے پاس اس کا بھی پیٹ, ایسا نہ ہو کہ 13 رجب کو تم پیٹ بھر کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ, ایک یتیم, ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ. اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا, اس سے تمہارا مولا خوش ہے. تو میری خواہش آپ سے, میں تیزی سے جا رہا, میری خواہش آپ سے کہ اس دن 13 رجب کو ڈھونڈو, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, تو اس تک کھانا بھی. اس کے بعد تم مصلی پہ آؤ گے نا, ایڈوانس میں دے دو, پیسے دے دو. لندن امریکہ والوں کو بول رہا, یورپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, سب کو بول رہا, کیا کرو, فون کرو, بیک ہوم, انڈیا, پاکستان, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, یو نو دا فیملیز, ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں. اس کے بعد 13 نیت کر لو کہ میں شب ولادت کے لیے بھیج رہا, اور ان کے پاس اگر پہنچ جائے, ان کی بھی عید ہو جائے گی, عید آپ کی بھی ہوگی. اتنی بڑی عید کا دن ہے, تو عید, یہ اسلام یہ بولتا کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے, تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے. یہ سب سے بڑی بات ہوگی. 13 رجب کو اگر 12 رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں. یہ ہو گیا
صدقہ دے کے پھر آپ مصلی پہ آ کے رات بھر دعائیں کرو، استغفار کرو. میں بار بار بول رہا گاسپ نہیں کرنا. کوئی بھی تمہارے پاس فون آئے یا واٹس ایپ آئے اس کے بارے میں جسٹ اسٹاپ اٹ. یہ کرنے سے تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے. اس لیے کہ شیطان پورا ٹرائی کرے گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو. تو تم کو یہ چیز کی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے تمہارے اعمال خراب ہو. اور جب صبح فجر کی صبح ہے نا، 13 رجب کی صبح، 13 رجب کی صبح، بگ ڈے ہمارے اوپر رحمت ہے. ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا. ویری انفارچونیٹ کہ یہ سال میں نہیں جا سکا. انشاءاللہ میرا مولا ہم کو نجف اشرف میں بلائے، جلد سے جلد حالات صحیح ہو جائیں کہ ہم 15 شعبان میرے مولا کے پاس کریں، مولا حسین کے پاس، مولا کے پاس. تو وہاں پہ عجیب رونق ہوتی تھی صبح فجر کے بعد ارلی نماز. اچھا کل 12 رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ امام علی کی بڑی فیوریٹ نماز ہے. مولا بڑی فیوریٹ نماز، دعاؤں کی قبولیت کے نماز شب پڑھو. اور فجر کے وقت 2 رکعت فجر کی نماز، واجب نماز پڑھنے کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنا. وہی زیارت امین اللہ پڑھو. زیارت امین اللہ پڑھ کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھو. اور اب سنو، اب یہ چاہتے کہ رات بھر کے تمہارے اعمال قبول ہو جائے. تم یہ چاہتے کہ اب آنے والی دن کا پوری برکت ملے تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کیوں شکر کی نماز پڑھو؟ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ بولتا ہے، معصوم بولتے کہ جب تم تھینک یو بولتے اللہ کو تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے چانس دیا، تو نے مجھے موقع دیا، رات بھر مجھے ہیلتھی رکھا. دیکھیں میں اس پہ بڑا سٹریس کر رہا. تم شکر ادا کرنا کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس کہ رات بھر میں ہیلتھی رہا، رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی. کچھ بھی ہو سکتا تھا، ہیڈ ایک ہو سکتا، پیٹ اپسٹ ہو جاتا، فیور آ جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تو نے گزار دی میری، اس کا شکر. اور اب جو آنے والا دن گزر رہا اس کا شکر. تم 1 سال تک تم بڑی میجر ڈیزیز سے بچاؤ گے کہ تم اگر صحت کے لیے اس دن اللہ کا شکر ادا کرو. اور امام کی سلامتی کے لیے صبح میں بھی سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو. اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو. اس کے بعد اب آپ کو ہدیہ کرنا ہے صلوات کا. صلوات کا ہدیہ کرنے میں سمپل عمل دے رہا 13 رجب کی صبح میں. ٹرائی کر کے دیکھو. یہ سال تم اس طرح عمل کر کے دیکھو. انشاءاللہ میرا مولا چاہے، اللہ چاہے تو کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے. پہلی ایک صلوات کی تصویر پڑھ کے سب سے پہلے تم کس کو دو گے؟ ہدیہ کس کو کرو گے؟ امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کو، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام. ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا. بی بی فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو، دونوں کو ہدیہ کرو ایک صلوات کی تصویر پڑھ کے. اور بولو کہ بی بی فاطمہ، اب آپ انصاف سے بولو، آپ انصاف میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی کسی غریب سے غریب بچہ، کسی غریب عورت، کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا اور وہ اپنے بچے کو لے کے باہر آئے، اور تم اگر کوئی فقیر آ کے، کوئی بیگر آ کے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اس بچے کا صدقہ دے دو. کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی، کچھ نہ کچھ تو دے گی. اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا، میرے بچے کا صدقہ دے دو. ہم کو لینا کیا ہے؟ امام علی کا صدقہ ہی تو لینا ہے. آپ کس سے مانگ رہے؟ 12 اماموں کی ماں سے مانگ رہے. ماں بیٹے کے نام پہ نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ آپ سچ imagine what I'm saying, just imagine what I'm saying. کہ اس وقت آپ بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولنا اور جناب ابو طالب کو کہ آپ کا اس فرزند کے نام پہ صبح فجر کے بعد واجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے صلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ بنت اسد آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو. اب اس کے بعد مانگو جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگو، ان کے نام پہ دے دو. تمہارا رزق کھل جائے، ہیپی میرڈ لائف ہو جائے، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، بیمار ہے تو شفا ہو جائے، جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے. 1000 دعائیں مانگو. اور یہ دعا ضرور مانگنا کیئرفلی سنیں. یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھانا. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں اور دنیا سے جائیں تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے، علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں تو آخرت بھی ہماری بخیر ہوگی. یہ دعا ضرور کرنا. اس کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کو آپ نے ہدیہ کیا. اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے
शहजादी कौनैन मादर हसनैन ज़ौजा अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम मेरी मजलूम बीबी फातिमा को हदिया करो। अब बोलो आपके कुफा दुनिया में है, बीबी आप देना मुझे, बीबी आप देना मुझे, अली के नाम पे दे दो। आप सोचो अली के नाम पे अगर बीबी फातिमा से मांगो तो कैसे मिलेगा। अल्लाह के रसूल को बोलो और बीबी खदीजतुल कुबरा को बोलो कि अल्लाह के रसूल को बोलो कि आपके सक्सेसर आपके वारिस आए, और बीबी खदीजा को बोलो कि आपके सन इन लॉ है। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब है, बीवी की माँ है, तुमको अपने पास से दौलत, तुम्हारे रिज़्क़ खुल जाएगा। उसके बाद में वो शॉट करा, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम और मौला हसन से लेके 12वें इमाम तक, जमाने के इमाम तक 11 इमामों को, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम को, मौला अब्बास को और शहजादा मोहसिन को, उनके बच्चों को, मौला अली के बच्चों को मुबारकबाद देना कि आपके बाबा की बर्थडे, और आपकी बाबा के बर्थडे में हमारे पास कुछ नहीं है, हम फकीरों के फकीर है। मैं सिर्फ सलवात में सलवात बोल रहा, एक एक तस्वीर सलवात कितनी देर, आधे घंटे का भी ये टोटल पैकेज नहीं है, लेकिन इस आधे घंटे में यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर तुम खुलूस के साथ मांगोगे, रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन मांगोगे तो तुमको हर चीज मिल जाएगी। और ये पूरे मौला के बच्चों को हदिया करके, आप हदिया करके बोलो कि आपके बाबा की बर्थडे है, हमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए, हमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए, मांगना मांगना, हमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए। आप इमेजिन करो, अब कोई बोले आपको, किसी की बेटी को बोले कि तुम्हारे बाप के नाम पे दे दो, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को तुम बोलोगे कि मौला अली के नाम पे दे दो, मौला हसन से लेके मौला हुसैन से लेके मौला अब्बास और शहजादा मोहसिन से इमाम ज़माना तक खुल के मांगो कि आपकी बाबा की सालगिरह है, आज का दिन बड़ा मैं गुनाहगार हूं। अपने सारे गुनाहों को याद करो, अपने रिज़्क़ के लिए, दुआ के लिए, हर सेहत के लिए, कमिंग ईयर पीसफुल गुजर जाए, सेहत के साथ गुजर जाए, इसकी दुआ मांगो इंशाअल्लाह। और लेकिन सब करने के बाद कोई ऐसा गुनाह उस दिन नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे, गुनाहों की माफ़ी की मांगना और खातिमा ईमान पे मांगना। और अपने मरहुमीन को मत भूलो, उस रात में अपने मरहुमीन के लिए दुआ करना कि अल्लाह तुम मेरे मौला के नाम पे, इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम पे, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम पे मेरे माँ बाप भाई बहन सबको बख्श दे। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बेइंतहा मुबारक हो कि बेहतरीन अमाल जो मैंने बताए अगर कर लेंगे, मेरे हक़ में दुआ करना, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। 3 मरतबा आप लोग सलवात पढ़े, मैं ख़त्म करा 3 टाइम्स सलवात आवाज़ बुलंद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम पे, 14 मासूमीन, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, मौला अब्बास और शहजादा मोहसिन। और उस दिन नज़र देना, फ्रूट्स पे नज़र दो इमाम अली अलैहिस्सलाम की। 3 मरतबा आवाज़ बुलंद सलवात सारे मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए। बिस्मिल्लाह।